بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس کا تعلق صرف میری ذات سے نہیں ہے، اس ایوان کے ہر ممبر سے ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے، چاہے وہ ٹریجری بینچز کے اندر بیٹھا ہے۔ یہ کتاب ہے جسے کہتے ہیں آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اس ملک کی اساس اور اس ملک کی بنیاد اس آئین کے اوپر ہے۔ جناب اسپیکر، کسی بھی ملک کو اگر آئین کے مطابق، اس کی کتاب کے مطابق چلایا جائے گا وہ صحیح چلے گا۔ جیسے آپ ایک گاڑی لاتے ہیں، اس کے ساتھ ایک مینول ہوتی ہے، کمپیوٹر لیتے ہیں، اس کے ساتھ مینول ہوتی ہے، فون لاتے ہیں، اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے۔ اس میں جو سپیکس ہیں اگر ان کو فالو کیے جائے گا وہ چیز چلے گی، اگر ان سپیکس کو فالو نہیں کیا جائے گا وہ مشین، وہ نظام بگڑ جاتا ہے۔ اس ملک کی آج جو بنیاد ہے وہ یہ آئین ہے۔ اگر اس کے مطابق چلے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر اس ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلایا جائے گا تو پھر بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ جناب، میں اس آئین کے اندر اس اسمبلی کو، جو کہ پاکستان کا سوورن ادارہ ہے، جس کے لیے ہم جب ممبرشپ لیتے ہیں، آپ اس کے لیے الیکشن لڑتے ہیں یا ہم میں سے کوئی لڑتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے عوام سے ہم کیسے وہ مینڈیٹ حاصل کرتے ہیں، اور لوگ اس لیے بھیجتے ہیں ہمیں یہاں پر کہ ہم یہاں پر ملک کے مفاد کو نگہبانی کریں۔ اس آئین پہ جب ہم اوتھ لیتے ہیں تو اس کے ایک ایک لفظ کی نگہبانی کا ہم اوتھ لیتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک آرٹیکل پڑھنا چاہتا ہوں جس کی میں سمجھتا ہوں کہ صریحاً خلاف ورزی ہوئی ہے، اور بحیثیت ممبر قومی اسمبلی میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اجازت دیں کہ اس کے اوپر میں بریچ آف دا ہاؤس بھی موو کر سکوں۔ اور وہ آرٹیکل 73 یہ کہتا ہے، Notwithstanding anything contained in Article 70, a money bill shall originate in the National Assembly. کہ جو منی بل ہے it shall originate in National Assembly۔ اور منی بل کیا ہے؟ 73(2) کہتا ہے For the purposes of this chapter, a bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it contains provisions dealing with all or any of the following matters, namely, Subsection A, the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax۔ کوئی ٹیکس نیا لگایا جائے گا، کسی ٹیکس کی چھوٹ دی جائے گی، کسی ٹیکس کی ریمیشن ہوگی، اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی ہوگی، اس کی کسی قسم کی ریگولیشن کا مسئلہ ہوگا، وہ منی بل کہلائے گا۔ اور that shall only originate in this house, in the house of the people of Pakistan۔ جناب، تقریباً 700 ارب روپے سے زیادہ کے ٹیکسز کی آلٹریشن کی گئی ہے آرڈیننس کے ذریعے۔ آرڈیننس کے ذریعے منی بل نافذ کیے گئے ہیں پاکستان میں۔ ٹیکسیشن کے اندر وڈرالز ختم کی گئی ہیں، جو ایکسپورٹ کے لیے کو انسینٹیو کے طور پہ ہم نے مراد دی تھیں، ان کو ہم نے وڈرا کیا ہے۔ ہم نے نان پروفٹ سیکٹر سے جو ان کو انسینٹیو دیے تھے وہ وڈرا کیے ہیں۔ ہم نے نیپرا کو اختیارات دیے ہیں کہ وہ بغیر پوچھے کسی کے اضافہ کر سکتا ہے ٹیرف کے اندر، اور تقریباً 2 سالوں میں 7 روپے فی یونٹ بجلی مہنگا کرنے کا لائسنس ہم نے نیپرا کو دے دیا ہے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، آپ کسٹوڈین ہیں، اگر اس ایوان کے اندر ہم اتنی بڑی بریچ آف کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں، یہ آئین اگر اس ایوان کو اکیلا اختیار دیتا ہے کہ اس ملک میں کوئی 1 روپے کا ٹیکس نہیں لگا سکتا اگر پاکستان کے منتخب نمائندوں کی منظوری حاصل نہ کی جائے، تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 700 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں ان کو ایوان صدر سے ایک آرڈیننس کے ذریعے لگا دیا جائے اس ملک کے اوپر۔ اس ایوان کی اس سے زیادہ تذلیل نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ بے حرمتی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ میں جناب اسپیکر مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جی پلیز ایسا نہ سر، وڈرا کیا جائے، اور اگر حکومت نے کسی قسم کی ٹیکسیشن کرنی ہے تو وہ ٹیکسیشن کی پروپوزلز
اس ایوان کے اندر منتخب عوام کے نمائندوں کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ ان کی منظوری کے ساتھ کسی قسم کا ٹیکس کے اندر رد و بدل ہو. میں حمد دوسری اظہر صاحب بات، کو موقع دیتا ہوں، لیکن بابر اول صاحب اپنی لیگلی رسپونڈ کرنا ہے کہ جو انہوں نے پوائنٹ اٹھائے ہیں تاکہ کیا. جی پلیز مات صاحب بولنے میں پہلے مات صاحب بولیں. جی احسن اقبال صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز. احسن اقبال صاحب وائنڈ اپ کریں. میں ایک مختصر، میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اس حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کیبنٹ نے اسٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کا قانون کا مسودہ منظور کیا ہے اسے وڈرا کیا جائے. ہم پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو IMF کا ذیلی دفتر نہیں بننے دیں گے. ہم پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کا سودا اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ اس حکومت کے پاس ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا اور $500 ملین کی قسط لینے کے لیے پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا جا رہا ہے. اس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہو گیا. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میں تو حیران ہوں. اچھا ایک منٹ اسپیکر صاحب 1 منٹ میں احسن اقبال صاحب جسٹ 1 منٹ پلیز. تو جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف بھی یہ جتنے ٹریجری بینچز پہ اراکین بیٹھے ہیں یہ سب پاکستانی ہیں اور ہم سب نے اس ملک کی آئین کا خود مختاری کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے. کوئی ایسا قدم میں ٹریجری بینچز سے بھی مطالبہ کروں گا کہ نہ کر کے جائیں جس سے آنے والی نسلیں کہیں کہ ہم نے پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا تھا. تھینک یو. جی